السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 40۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ اس کو روایت کرنے والے اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی اور جن سے کثیر روایات مروی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کے راوی ہیں۔ اور حدیث کی کتاب ابن ماجہ ہے جو سیاستہ میں سے ایک ہے، اس کتاب میں یہ روایت ہے، روایت سندن صحیح ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک چیز سے بچنے کا حکم دیا یا بچنے کی ایک بات ہمیں بتائی، چونکہ اللہ کے رسول پر جو دین نازل ہوا ہے اس دین میں مومن کے لیے دو چیزیں ہیں۔ اگر تو وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو جزا ملے گی، اگر وہ اللہ کے احکامات کے برعکس جو ہے وہ کام کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے ہاں اسے سزا ملے گی۔ یعنی کہ جزا اور سزا کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھا ہے، اور اس کا تعلق دنیاوی اور اخروی دونوں کے ساتھ ہے۔ کچھ معاملات میں سزا اسلام نے دنیا میں رکھی ہے، جیسا کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کے اوپر حد لگتی ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ مطلب کچھ چیزوں کی سزائیں اسلام نے دنیا میں رکھی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا جو گناہ ہے وہ کل قیامت کو بھی ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے ہم نے دنیا کے اندر بھی بچنا ہے ان چیزوں، ان سزاؤں سے جو دنیا کے اندر ہیں، اور ہم نے ان سزاؤں سے ہی بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو گناہ گار لوگوں کو دے گا۔ تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اب اس حدیث میں جو کہا گیا ہے، اللہ کے نبی کی یہ روایت ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، کہ زیادہ تر جو قبر کا عذاب ہے وہ ہمارے جہاں قضاء حاجت والا جو معاملہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ لاحق ہے، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ دنیا کے کسی خطے سے، دنیا کے کسی قوم سے اس کا تعلق ہو، دنیا کے حسیناؤں سے اس کا تعلق اس عورت کا کیوں نہ ہو، یا اس مرد کا کسی بادشاہوں کی اس کے وعدے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، تو یہ کچھ چیزیں اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، ان فطرتی امور سے انکار نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اسلام ایک بڑا طہارت پسند دین ہے، تو اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا نہیں بہتر، اور کہاں ہم نے کیسے بچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ اکثر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مطلب یہ کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی قبر کا عذاب اس ہی وجہ سے کیوں ہوتا ہے زیادہ؟ حالانکہ اور بڑے گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں، اکبر الکبائر گناہ ہیں، یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے قبر میں جو ہے وہ کثرت سے عذاب ہوتا ہے، جبکہ ایک معمولی سے گناہ کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب اگر میں دیتا ہوں اپنی ایک ناقص عقل اور سوچ کے مطابق، ہو سکتا ہے اس کے اندر کہیں کمی ہو، نقص ہو، لیکن ہم اس کا جواب اللہ کے نبی ہی سے لیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی اس کے ساتھ دوسری روایت کو ملاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، دو قبروں کے پاس اللہ کے نبی گزرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، ان جو قبروں میں لیٹے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ان کو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، مطلب انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا،
معمولی سا گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ سے وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، وہ کہ اس میں سے ایک اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جو صاحبین ہیں، یہ مطلب ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس کا جواب ہمیں اللہ کے نبی سے ملا کہ لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں، معمولی لیتے ہیں، مطلب اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب یہ کوئی اتنا بڑا گناہ تو ہے نہیں، اس میں ہماری غلطی بھی نہیں ہے، ہم نے کون سا جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، کون سا آمدن ایسا کیا ہے، کون سا ارادتاً ہم نے ایسا کیا ہے۔ یعنی کہ لوگ اس کے اندر کاہلی کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ہم اس کو معمولی لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں یہ چیز ہے کہ مومن تو ہر حال میں پاک ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک اور وجہ میں بتاتا ہوں اس کی کیا ہے۔ اللہ مومن کو ہر حال میں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان المومن لا ینجس، کہ مومن کسی حال میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اب اس میں اور بڑی باتیں آ جائیں گی کہ جیسا کہ ایک عورت ہے وہ تو حائضہ بھی ہوتی ہے، عورت کو مینسز بھی آتے ہیں، عورت کو نفاس کا خون بھی آتا ہے، عورت مستحاضہ بھی ہوتی ہے، مرد جنبی بھی ہوتا ہے، تو پھر تو وہ ناپاکی کی حالت تب بھی ہے، تو اللہ نے مومن کو وہاں پاک کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تب بھی پاک ہی ہوتا ہے، جسمانی طور پر مومن تب بھی پاک ہے۔ مطلب اگر وہ حائضہ عورت کسی برتن کو ہاتھ لگاتی ہے تو برتن ناپاک نہیں ہوگا، اسی طرح مستحاضہ عورت کسی برتن کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا، کھانا بنا سکتی ہے، پکا سکتی ہے، افطاری کر سکتی ہے، افطاری کروا سکتی ہے بچوں کو، اپنے شوہر کو، والدین کو۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کو کھانا بنا کے دیتی تھی، ساتھ بیٹھ کے کھاتی تھی، سال میں کہ وہ حائضہ ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چٹائی مسجد سے پکڑائی۔ ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی کا کہنا ہے کہ ان المومن لا ینجس، کہ مومن نہ پاک نہیں ہوتا۔ تو مومن کو اللہ ہر حال میں صاف اور پاک رکھنا چاہتا ہے جسمانی طور پر۔ یہ اللہ نے ایک مطلب وارننگ کے طور پر کہا کہ اگر ہم اس میں سستی کریں گے تو پھر کثرت سے جو عذاب ہوتا ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہم نے بچنا ہے۔ مطلب مغربی کلچر میں نے دیکھا ہے، وہاں بھی دیکھا جا کے، وہاں پہ لوگ اس مطلب وہ تو نان مسلمز ہیں، ان کے ہاں تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے پاکی اور ناپاکی کا، لیکن وہاں پہ جو اصل میں مسلمان دیکھے وہ بھی اس کو معاملے کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، مطلب کوئی اتنا نارمل چیزیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے، میں نے نوجوانوں کو بڑا دیکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ان سے بچنا چاہیے، جہاں سے یہ چیز بہہ رہی ہو یا جہاں سے یہ ایسا معاملہ ہو، وہاں سے بڑے محتاط ہو کر انسان کو گزرنا چاہیے۔ اور سیکنڈ اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کو اپنے پیشاب جو ہے اس کی چینوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ کہیں پہ ایسا نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے دین نے اتنی ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم بچیں، اور ہماری ذمہ داری اس کے رزلٹ میں اللہ نے ہم سے کیا مانگا ہے کہ ہم باطنی طور پر پاک ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ ہمیں جسمانی طور پر پاک رکھنے کی وارننگ اور اس کے بارے میں ہمیں ایس او پیز بتائے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس کے مطابق رہنا ہے۔ تو اللہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ آپ بدنی طور پر تو اس چیزوں سے آپ نے بچ کے پاک ہونا ہے، لیکن آپ روحانی طور پر پاک ہوں، آپ کا دل پاک ہو، اس میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس میں آپ کے دل و دماغ میں کسی کے بارے میں سازش نہ ہو، کسی کی عزت کے بارے میں، کسی کے بارے میں بہتان، غیبت، مطلب ایسی چیزیں نہ ہوں۔ اس کو پاک کر لیں، اس میں تقویٰ، اس میں للہیت، اس میں سچائی، اس میں صداقت، امانت، اس میں پرہیزگاری، اس میں اللہ کا ڈر، خوف، یہ چیزیں اس کے اندر بھر لیں۔ ساتھ دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو دین پہ ثابت قدم کر دے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو ثابت قدم کر دے دین پر۔ تو یہ دعائیں کرنی چاہیے، روحانی طور پر پاک ہونا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں پاک ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس چیز سے تو بچ جائیں گے، لیکن اگر ہمارے دل میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو گناہ والے کام ہیں، تو پھر بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے دونوں طریقوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روحانی طور پر اور بدنی طور پر اللہ تعالی ہمیں پاک کر دے اور ہمیں مطہر لوگوں میں شامل فرما لے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، بہنوں کو، بھائیوں کو، کزنز کو، والدین کو،
اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی کولیگس کو، مطلب ہر جگہ چھوٹی چھوٹی اللہ کے نبی کی جو فرامین ہے، جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہم نے یاد کرنے کی ذمہ داری لی ہے، تو اس کو ہم نے آگے بھی بیان کرنا ہے، آگے بھی شیئر کرنا ہے، آگے بھی بتانا ہے، تاکہ اللہ کے نبی کی دینی تعلیمات جو ہیں وہ ہر مسلم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکیں اور اس کے اوپر وہ عمل کر سکیں۔ تو اللہ ہمیں لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، صحیح معلومات والا، اور اللہ ہمیں پاک مطہر لوگوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔